بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کے وقت آنکھیں کھلی کیوں رہتی ہیں؟ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ احادیث کریمہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت تشریف لائے تو ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہیں، تو آپ نے ان کو اپنے دست کرم سے بند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب روح قبض ہو جاتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی پیچھے پیچھے اسے دیکھتی جاتی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو سلمہ کے گھر والے چیخ کر آواز سے رونے لگے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی طرف سے بھلائی کے علاوہ اور کوئی دوسرا جملہ نہ کہو، کیونکہ بے شک تم جو کچھ بھی کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص جنت یا جہنم میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتوں کی دو صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے آفتاب کی طرح چمکتے ہیں۔ وہ مرنے والا ان فرشتوں کو دیکھتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا، اگرچہ تم یہی سمجھتے ہو کہ مردہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اب اگر مرنے والا مومن ہے تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت دے کر کہتے ہیں کہ اے مطمئن نفس، اللہ تعالی کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکل، کیونکہ اللہ تعالی نے تیری رضا و انعامات رکھتے ہیں جو دنیاوی دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہیں۔ فرشتے نہایت نرمی اور مہربانی سے اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں اور کچھ دیر بعد دیگر ہر ناخن اور ہر جوڑ سے اس کی روح نکالتے ہیں۔ تم اسے سخت سمجھتے ہو یہاں تک کہ اس کی روح تھوڑی یعنی داڑھی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب روح جسم سے باہر نکلنے کو اس سے بھی زیادہ برا جانتی ہے جتنا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلنے کو۔ تو فرشتے آپس میں اختلاف کرتے ہیں کہ اس کی روح کو اٹھانے کا شرف کون حاصل کرے۔ بالآخر حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت اس کی روح کو لے لیتے ہیں۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: تو فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے۔ ملک الموت اس روح کو سفید کپڑوں میں لے کر اپنی گود میں ایسا دباتی ہے، ماں بھی اپنے بچے کو اتنی محبت سے نہیں دباتی۔ پھر اس روح سے مشک سے بہتر خوشبو نکلتی ہے جسے فرشتے سونگھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاک روح، اے پاک خوشبو، خوش آمدید، اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں۔ اس لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور وہ روح آسمان کے جس دروازے پر پہنچتی ہے اس کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ روح ملک الموت اس روح کو سفید کپڑوں میں لے کر گود میں ایسا دباتی ہیں کہ ماں بھی اپنے بچے کو اتنی محبت سے نہیں دباتی۔ پھر اس روح سے مشک سے بہتر خوشبو نکلتی ہے جسے فرشتے سونگھتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک روح، اے پاک خوشبو، خوش آمدید، اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور روح آسمان کے جس دروازے پر پہنچتی ہے اس کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ روح بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے پاک نفس اور اے پاک جسم جس سے تو نکل کر آئی ہے، خوش آمدید۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے مرحبا فرماتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کو مرحبا کہتی ہے اور اس کی تمام تنگی دور ہو جاتی ہے۔ پھر رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس پاک نفس کو جنت میں لے کر جا کر اس کے قیام گاہ دکھاؤ اور سب نعمتیں دکھاؤ جو میں نے اس کے لیے تیار کی ہیں اور فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں اس کو زمین سے پیدا کروں گا، زمین میں داخل کروں گا اور پھر زمین میں لوٹاؤں گا۔ پھر اب وہ روح زمین کی طرف جائے تو جسم سے نکلنے سے بھی زیادہ برا سمجھے گی اور پوچھے گی کیا تم مجھ کو پھر اسی جسم کی طرف لے جا چلتے ہو جس سے رہائی حاصل کر کے میں آئی تھی؟ فرشتے کہیں گے کہ ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے
وہ فرشتے اس روح کو اتنی دیر میں واپس لے آئیں گے جتنی دیر میں لوگ میت کے جسم کے غسل اور کفن سے فارغ ہوں گے، پھر فرشتے اس روح کو اس کے جسم اور کفن میں داخل کر دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سکڑ گئے اور ان کا بعض جسم بعض میں داخل ہونے لگا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ پس اچانک ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنے۔ یہ عبادت گزار بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ وسطی اختیار کی جائے۔ پس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہی ہیں۔ پس میں نے کہا، عبادت گزار نبی بننا چاہتے ہو؟ پس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا، اے جبریل، میں نے تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، مگر جب میں نے تیرا حال دیکھا تو رک گیا۔ اے جبریل، یہ کون تھا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا فرمایا تب سے یہ خدا کے حضور صف بستہ کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی، اور رب تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب اس کے قریب ہو جائیں تو جل جائیں۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں کسی شے کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتی ہے، پس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتا ہے اور اس میں نظر کرتا ہے، اگر تو وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، اور اگر ملک الموت کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے۔ میں نے کہا، میکائیل کس کام پر مامور ہے؟ عرض کیا، نباتات اور بارش پر۔ میں نے کہا، ملک الموت کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کیا، روح کو قبض کرنے پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل، اس فرشتے کے آنے پر تم ڈرو اور سہم گئے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گمان کیا اسرافیل کے زمین پر اترنے سے متعلق کی قیامت قائم ہونے والی ہے، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا ہے یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ حضرت اکرمہ بن خالد در سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے معزز کون ہے اور کون سے فرشتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے علم نہیں ہے۔ پس آپ سب کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو آپ سے فرمایا، اے جبرائیل، کون سی مخلوق اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے؟ انہوں نے عرض کیا، مجھے بھی علم نہیں ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف چڑھ گئے، پھر اترے اور کہا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت زیادہ عظمت والے ہیں۔ پس جبرائیل علیہ السلام مالی جنگوں اور رسولوں کے وزیر ہیں، میکائیل ہر گرنے والے بارش کے قطرے اور اگنے اور گرنے والے پتے کے نگران ہیں، ملک الموت دریاؤں اور خشکی میں رہنے والے ہر بندے کی روح کو قبض کرنے کے نگران ہیں، اور اسرافیل اللہ تعالی اور ان کے تینوں مذکورہ فرشتوں کے مابین اللہ کے آمین ہیں۔ حضرت حارث بن مسلم سے مروی ہے کہ ان کے والد گرامی مسلم بن حارث تمیمی نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھ لو۔ اگر اس رات تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارے حق میں جہنم سے پناہ لکھ دی جائے گی، اور اگر صبح یہی عمل کر لو تو اگر اس دن تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارے حق میں جہنم سے پناہ لکھ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے جلد نیک عمل کر لو جو اندھیری رات کی طرف چھا جائیں گے۔ صبح آدمی ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کو کافر، اور
دینوی نفع کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ اس طرح ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے اور کہے گا کہ کاش میں اس جگہ ہوتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان، بیوی اور اولاد سے بھی زیادہ ہے۔ جب کبھی گھر میں بے چین ہو جاتا ہوں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کر لیتا ہوں تو سکون آ جاتا ہے۔ اب مجھے فکریہ دامن گیر ہے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور مجھے بھی موت آ جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ آپ جنت کے اعلیٰ درجات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اور میں نے معلوم جنت میں پہنچوں گا یا نہیں۔ اگر جنت میں پہنچا بھی تو میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا اور میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے کیسے سفر آئے گا؟ قربان جائے صحابہ کرام کے عشق رسول پر کہ وہ جنت کے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے طالب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کلام سن کر کوئی جواب نہ فرمایا یہاں تک کہ آیت مذکور نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت انہیں بشارت سنا دی کہ اطاعت کرنے والوں کو جنت میں بھی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت اور ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری بنی امینر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا جس نے اللہ کے 99 بندے قتل کیے تھے۔ ایک وقت کے اس کے دل میں ندامت اور اپنے انجام اور آخرت کی فکر پیدا ہوئی تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس علاقے میں سب سے بڑا عالم کون ہے تاکہ اس سے جا کر پوچھے کہ میری بخشش کی کیا صورت ہے، اور لوگوں نے اس کو ایک راہب کسی بزرگ درویش کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ میں ایسا بدبخت ہوں جس نے 99 خون کیے ہیں، تو کیا ایسے آدمی کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے اور وہ بخشا جا سکتا ہے؟ اس راہب بزرگ نے کہا، بالکل نہیں۔ تو 99 آدمیوں کے اس قاتل نے اس بزرگ راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 کی گنتی پوری کر دی، لیکن پھر اس کے دل میں وہی خلش اور فکر پیدا ہوئی، اور پھر اس نے کچھ لوگوں سے کسی بہت بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اس کو کسی بزرگ عالم کا پتہ بتا دیا اور ان کے پاس بھی پہنچا اور کہا کہ میں نے 100 خون کیے ہیں، تو کیا اس مجرم کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اور وہ بخشا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ایسے کی تو توبہ قبول ہوتی ہے، اور کون ہے جو اس کے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے؟ یعنی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی توبہ کو قبول ہونے سے روک دے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے عبادت گزار کچھ بندے رہتے ہیں، تو بھی وہیں اللہ کے عبادت گزار کچھ بندے میں لگ جا، اسی بستی پر خدا کی رحمت برستی ہے، اور پھر وہاں سے کبھی اپنی بستی تک نہ آ، وہ بڑی خراب بستی ہے۔ چنانچہ وہ اس دوسری بستی کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب آدھا راستہ اس نے طے کر لیا تو اچانک اس کو موت آ گئی۔ اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں پر نزاع ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے صدق دل سے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اس لیے یہ رحمت کا مستحق ہو چکا ہے۔ اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے اور یہ 100 خون کر کے آیا ہے، اس لیے یہ سخت عذاب کا مستحق ہے۔ اس وقت ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آدمی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کے دونوں گروہوں نے اس کو حکم مان لیا، اس لیے فیصلہ دیا کہ دونوں بستیوں تک کے فیصلوں کی پیمائش کر لی جائے، یعنی شر و فساد اور خدا کے عذاب والی وہ بستی جس سے وہ چلا تھا، اور اللہ کے عبادت گزار بندوں والی وہ قابل رحمت بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ پھر جب بستی سے وہ نسبتاً قریب ہو اس کو اس کا مان لیا جائے، چنانچہ پیمائش کی گئی تو وہ نسبتاً قریب ہو اس کو اس کا ایمان لیا جائے، چنانچہ وہ پیمائش کی گئی تو وہ نسبتاً اس بستی سے قریب دیا گیا جس کے ارادہ تو وہ نسبتاً اس بستی سے قریب پایا گیا جس کے ارادے سے وہ چلا تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کو اپنے حساب میں لے لیا
حضرت ابن شہاب زہری سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے مطالبہ فرمایا کہ آپ نے اپنی اصل صورت دکھائی تو جبرائیل نے عرض کیا آپ نے میں دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ آپ ایسا کریں، پس ایک چاندنی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم اپنی جائے نماز کی طرف تشریف لائیں تو جبرائیل بھی اپنی اصلی صورت میں آ گئے۔ جب آپ مری کی کہ ہم نے ان کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، پھر جب آپ کو ہوش آیا تو جبرائیل نے آپ مالی تم کو سہارا دیا ہوا تھا اور اپنا ایک ہاتھ آپ سینے مبارک پر رکھا ہوا تھا اور دوسرا اپنی منی ایام کے دونوں کندھوں کے درمیان۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا کہ میں نے مخلوق میں سے کسی چیز کو اس طرح نہیں دیکھا۔ تو جبرائیل نے عرض کیا آپ اسرائیل فرشتے کو دیکھ لیں تو آپ کی یہ کیا حالت ہوگی؟ اس کے تو 12 پر ہیں، ان میں سے ایک پر مشرق میں تو دوسرا پر مغرب میں، اللہ کا عرش اس کے کندھے پر ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کے سب سے کسی وقت اتنا دبلاؤ ہو جاتے ہیں کہ مولا چڑیا ہے، چھوٹے جانور کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے عظیم شان ہونے کی وجہ سے عرش خدا بندی کو اٹھانے ہوئے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔